ایک سوال کیا کہ شب قدر کو ہم کو 29 تک اگر روزے ہے تو ہم بالکل پورا تلاش کرنا ہے. عید کی رات سے پہلے آپ کو اس تلاش نہیں کرنا ہے، چونکہ 29 کی رات جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، روزہ بعد میں ہوتا پھر چاند رات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو 29 تک آپ شب قدر تلاش کریں گے. اس کے بعد جو رات آتی جو 29 کا روزہ گزرنے کے بعد آئیں گی، جب چاند دکھ سکتا، یا پھر 30 کے بعد آئیں گی چاند دکھ سکتا، وہ قدر نہیں ہوتی ہے. اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ لیلۃ الجائزہ، اور اس میں بھی جاگتے ہیں. ایسی کوئی رات سنت سے لیلۃ الجائزہ ثابت نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سے صوفیہ اور بہت سے علماء کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن ان صوفیوں کے 1000 سال بولنے سے بھی اور علماء کے دن اور رات چلانے سے بھی کوئی چیز شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بولتے ہوں گے لوگ، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، بولتے رہے. وہ سنت سے صرف یہ راتیں جاگنا. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے، تو ایک عام اعتبار سے. لیکن وہ لیلۃ الجائزہ اگر وہ رات جاگے اور اگر پورے رمضان نہیں بھی جاگے تو پورا ثواب مل جاتا. وہ رات جاگ لی تو پورے خطائیں معاف ہو جا رہی ہے. وہ رات جاگ لی تو فلاں فضائل ہے. نام بھی لیلۃ الجائزہ، مطلب اپنے اعمال کا بولے جائزہ. اعمال کا جائزہ تو اس رات نہیں ہوگا، اس رات کے بعد چاند دکھنے کے بعد دوسرے دن سے جائزہ شروع ہوگا کیا کیا. اب لیلۃ الجائزہ اور دن جائزہ چالو ہوں گے اپنے، ہے نا. تو یہاں رات میں بولے لیلۃ الجائزہ اور بعد میں پورے جائزے ختم، چونکہ اس دن لے کے اس نے ختم کر دیا. ایسی کوئی رات کی فضیلت لیلۃ الجائزہ کی ثابت نہیں ہے. جی دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ ہاں افطار کے وقت بہت سے لوگ بھائی نے کہا دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. بالکل افطار کے وقت تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں. افطار کے وقت بالکل چاہے آپ تھوڑی دیر پہلے سے بیٹھے، افطار کے بالکل عین وقت بیٹھے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن افطار کا معنی ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دعائیں کریں، چونکہ تب تک وہ روزہ دار رہتا ہے. ٹھیک، تو لہٰذا وہ جلدی بیٹھے یا تھوڑا دیر سے بیٹھے، اس میں بہرحال کوئی حرج نہیں. وہ اس کے سہولت، اس کے حالات پہ ڈیپینڈ ہے. اور اگر روزے دار بیٹھ کے بھی دعا نہ کرے، چلتے پھرتے کام کرتے ایسے عورتیں ہیں، تو بھی دعا ہے. دعا تو کبھی بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی حالت میں ہو سکتی، کسی بھی جگہ ہو سکتی. دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مطلب کوئی حدود ہی نہیں رکھی اللہ نے، اس کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام نے جو پہلا کام کیا اپنی تخلیق کے بعد جو عبادت کی وہ دعا ہی تھی. آپ نے چھینکا اور اللہ نے کہا آدم الحمدللہ کہو. فرشتوں نے جواب دیا اور کہا یہ تمہارے نسل میں جب لوگ چھینکیں گے یہ اس کا جواب، اور جب چھینکنے والے کو فرشتوں نے جواب دیا یہ تمہاری قوم کا یا تمہارے لوگوں کا ایک دوسرے میں جواب ہوں گا. یرحمک اللہ فرشتوں نے کہا. سمجھ رہے آپ؟ تو پہلا کام دعا ہی کیا تھا. دعا ایک ایسی چیز ہے بہرحال. تو بہرحال چلتے پھرتے کھاتے بھی، مطلب معاف کرنا کھانا تو نہیں ہے، مطلب کھانا بناتے وقت، کھانے کو پروستے وقت، افطار رکھتے وقت بالکل عورتیں اپنی دعائیں کرتے رہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کریں. اور ٹائم ملا تو مرد بیٹھ کر بھی کریں، کھڑے رہ کر بھی کر سکتا، کام کرتے وقت بھی کر سکتا. لیکن اس بات کا خاص دھیان دیں کہ یہ تمام چیزوں کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی جو آپ کر رہے ہیں اس میں کمی نہ آئے، جس سے آپ کو پھر پتہ چلا دعائیں کرتے کرتے پیر پھسل گیا، دعاؤں کے چکر میں تھے سالن مطلب تیل اڑا لیا اپنے اوپر، اور پھر نہیں وہ دعائیں. تو وہ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جس میں اللہ اتنی صلاحیت دیتا ہے کہ فون پہ بات کرتے وقت ادھر کام بھی چلتے رہتا ہے اور کسی کو آرڈر بھی دیتے رہتے. ویسا ذہن بنائیے پھر. اور مومن کا معاملہ ہر بار ایسی ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں، تاکہ وہ بہت سارے فائدے اٹھا سکے، ہے نا. ایسی مومن کا حال ہے. اس لیے کہ جنگ کی حالت میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الخوف اگر پڑھ رہے ہیں، تو صلاۃ الخوف یہ ہے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ آدھے لوگ پڑھیں گے اور آدھے لوگ رکے رہیں گے، پھر امام 2 رکعت کے بعد یہ لوگ ادھر چل جائیں گے، وہ لوگ اندر آئیں گے. ایک ہوتا اور ایک ہوتا ہے جب جنگ کی حالت میں ہیں اور دشمن موقع نہیں دے رہا آپ کو نماز پڑھنے کا، تو جنگ کی حالت میں ہی پڑھیں گے، وہ بھی صلاۃ الخوف حالت جنگ میں. سمجھ رہے آپ؟ تو حالت جنگ میں کتنا ملٹی ٹاسکنگ سولجر ہوگا وہ، کہ دشمن آ رہا تو اس کو دیکھ بھی رہا اور اس کی نماز بھی چل رہی. اور یہاں نماز کے لیے وہ پورے ارکان نہ بھی ادا کرے، خالی ہاتھ بندھا ہوا اور سورہ فاتحہ بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا اور دشمن پہ نظر بھی رکھا ہوا ہے ساتھ، اور سورہ فاتحہ کا ضمیر سورہ میں دشمن پہ نظر بھی ہے. رکوع نہیں کر رہا ہے اس لیے کہ دشمن سے نظر ہٹ جائیں گے، لیکن اللہ اکبر تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان رب العظیم کھڑے کر بھی پڑھ رہا ہے. تو وہاں دشمن پہ بھی نظر ہے، یہاں جنگ پہ بھی کھڑا ہے، دشمن آ رہا تو ہتھیار بھی چلا سکتا ہو، بالکل چلا سکتا. ایسے واقعات بھی صحابہ کی بات کے دور میں ملے جب جنگوں میں ان کو چھوٹ نہیں ملی، بلکہ جنگیں صبح فجر سے چالو ہو کے راتوں تک چلی، 2 رات چلی ایک ساتھ. تو آپ کو کیا لگتا صحابہ نے 5 نمازیں پوری رکھ کے ایک ساتھ خزاں پڑھی ہوں گی 15 رکعتیں 15 نمازیں؟ نہیں، جنگ کی حالت میں چالو ہے. گھڑ سواری پہ نماز اس کی چالو ہے نا. اور جنگ کی حالت میں اللہ نے اس لیے کہا صلاۃ الخوف جو لوگ پڑھتے کہا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ صلاۃ الخوف کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمی آ جاتی. تو کہا اس کے علاوہ بھی ذکر زیادہ کرنا تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو جائے، وہ نماز میں جو کمی آئی، خشوع نہیں رہا چونکہ اب دیکھتے ہوئے کر رہا ہے نا. تو مومن ایسی ہونا چاہیے اپنے مزاج میں، مطلب وہ اپنے فائدوں کو دیکھتے ہوئے دین اور دنیا سب حاصل کر رہا ہے ایک ساتھ. تو ظاہر سی بات ہے دنیا کے کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی چالو ہے، دعائیں بھی آپ کر رہے ہیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر اس معاملے میں دنیا میں احتیاط کیجیے، ورنہ کہیں اپنے جسم کو آپ نقصان ایک عبادت کے نام پر نہ پہنچا دیں. اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں.